رات کے وقت بنیامین بغیر کسی سیکیورٹی کے اپنی گاڑی نکالتا ہے اور اکیلا سراج امرتسری کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت سراج اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے۔ بنیامین سراج کو جگواتا ہے۔ سراج نیند سے چونک کر باہر آتا ہے اور کہتا ہے، بنیامین، اس وقت یہاں خیریت ہے؟ بنیامین جواب دیتا ہے، خیریت تب ہوگی جب تم میری بات مانو گے۔ میں آج اکیلا آیا ہوں، دشمنیاں پرانی ہیں، لیکن ہر جنگ کا ایک انجام ہوتا ہے۔ اس دشمنی کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، تمہاری بیٹی محمل اور میرے بیٹے فرہاد کی شادی۔ سراج غصے میں کہتا ہے، تمہاری اتنی جرت، اچانک رشتہ مانگنے آگے ہو؟ بنیامین کہتا ہے، یہ رشتہ نہیں، سودا ہے۔ اس سے خون خرابہ رک جائے گا، تمہاری عزت بھی بچے گی اور میرے زخم بھی بھر جائیں گے۔ سراج بھڑک کر کہتا ہے، اگر میں انکار کروں تو؟ بنیامین سخت لہجے میں کہتا ہے، اگر تم انکار کرو گے تو میں تمہارے بیٹے شبریز کو مار ڈالوں گا اور اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لوں گا۔ سراج فوراً جواب دیتا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بعد میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا؟ بنیامین پرسکون انداز میں کہتا ہے، ہاں، اس طرح ہم میں سے کوئی ایک بچے گا، مگر یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سراج گھر آ کر سب کو یہ بات بتاتا ہے۔ سریا پریشانی میں کہتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنی بیٹی کو دشمنوں کے گھر نہیں دے سکتے۔ سراج خاموش رہتا ہے۔ اسی وقت محمل آگے بڑھ کر کہتی ہے، اپا، اگر میرے ایک فیصلے سے کئی جانیں بچ سکتی ہیں تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ نصیبہ روتی ہے، مگر محمل کا ارادہ پکا ہوتا ہے۔ رات کو حضرت محمل سے ملتا ہے اور دکھ بھرے لہجے میں کہتا ہے، محمل، یہ سب مت کرو، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ محمل جواب دیتی ہے، حضرت، حالات میرا ساتھ نہیں دے رہے، اگر میں نے انکار کیا تو بہت خون بہے گا، مجھے یہ قربانی دینی ہوگی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ فرہاد خوشی سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے۔ محمل دکھ میں ڈوبی ہوتی ہے۔ نصیبہ اسے سمجھاتی ہے کہ سب اللہ پر چھوڑ دو، مگر محمل کے دل میں صرف دکھ ہوگا۔ حضرت دور سے سب دیکھ رہا ہوگا اور سرمنٹو کے چہرے پر واضح غصہ ہوگا۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ سرمنٹو فرہاد کی جان لے لیں گے، کیونکہ سرمنٹو کبھی بھی محمل کی شادی فرہاد سے نہیں ہونے دیں گے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت اپنے باپ کا بدلہ لے لے اور وہیں پر فرہاد کو ختم کر دے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر یہ کام سرمنٹو نے کیا تو محمل کو کبھی اس کی محبت نہیں مل پائے گی اور سرمنٹو کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے اور محمل کو اس کی محبت دلوانے کے لیے فرہاد کو مار ڈالے گا۔ اس کے بعد بنیامین حضرت کو مار ڈالے گا اور پھر کہانی ایک نئے موڑ پر آ جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور رات کے وقت بنیامین بغیر کسی سیکیورٹی کے اپنی گاڑی نکالتا ہے اور اکیلا سراج امرتسری کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت سراج اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے۔ بنیامین سراج کو جگواتا ہے۔ سراج نیند سے چونک کر باہر آتا ہے اور کہتا ہے، بنیامین، اس وقت یہاں خیریت ہے؟ بنیامین جواب دیتا ہے، خیریت تب ہوگی جب تم میری بات مانو گے۔ میں آج اکیلا آیا ہوں، دشمنیاں پرانی ہیں، لیکن ہر جنگ کا ایک انجام ہوتا ہے۔ اس دشمنی کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، تمہاری بیٹی محمل اور میرے بیٹے فرہاد کی شادی۔ سراج غصے میں کہتا ہے، تمہاری اتنی جرت، اچانک رشتہ مانگنے آگے ہو؟ بنیامین کہتا ہے، یہ رشتہ نہیں، سودا ہے۔ اس سے خون خرابہ رک جائے گا، تمہاری عزت بھی بچے گی اور میرے زخم بھی بھر جائیں گے۔ سراج بھڑک کر کہتا ہے، اگر میں انکار کروں تو؟ بنیامین سخت لہجے میں کہتا ہے، اگر تم انکار کرو گے تو میں تمہارے بیٹے شبریز کو مار ڈالوں گا اور اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لوں گا۔ سراج فوراً جواب دیتا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بعد میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا؟ بنیامین پرسکون انداز میں کہتا ہے، ہاں، اس طرح ہم میں سے کوئی ایک بچے گا، مگر یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سراج گھر آ کر سب کو یہ بات بتاتا ہے۔ سریا پریشانی میں کہتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنی بیٹی کو دشمنوں کے گھر نہیں دے سکتے۔ سراج خاموش رہتا ہے۔ اسی وقت محمل آگے بڑھ کر کہتی ہے، اپا، اگر میرے ایک فیصلے سے کئی جانیں بچ سکتی ہیں تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ نصیبہ روتی ہے، مگر محمل کا ارادہ پکا ہوتا ہے۔ رات کو حضرت محمل سے ملتا ہے اور دکھ بھرے لہجے میں کہتا ہے، محمل، یہ سب مت کرو، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ محمل جواب دیتی ہے، حضرت، حالات میرا ساتھ نہیں دے رہے، اگر میں نے انکار کیا تو بہت خون بہے گا، مجھے یہ قربانی دینی ہوگی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ فرہاد خوشی سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے۔ محمل دکھ میں ڈوبی ہوتی ہے۔
नसीबा उसे समझाती है कि सब अल्लाह पर छोड़ दो, मगर महमल के दिल में सिर्फ दुख होगा। हजरत दूर से सब देख रहा होगा और सरमेंटो के चेहरे पर वाज़ेह गुस्सा होगा। अब लगता तो यही है कि सरमेंटो फरहाद की जान ले लेंगे, क्योंकि सरमेंटो कभी भी महमल की शादी फरहाद से नहीं होने देंगे। या फिर यह भी हो सकता है कि हजरत अपने बाप का बदला ले ले और वहीं पर फरहाद को खत्म कर दे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अगर ये काम सरमेंटो ने किया तो महमल को कभी उसकी मोहब्बत नहीं मिल पाएगी और सरमेंटो की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो अपने बाप का बदला लेने और महमल को उसकी मोहब्बत दिलवाने के लिए फरहाद को मार डालेगा। इसके बाद बनियामीन हजरत को मार डालेगा और फिर कहानी एक नए मोड़ पर आ जाएगी। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएं और मज़ीद सनसनीखेज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।